السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ سیریز بنا رہا ہوں ویڈیوز کی۔ تو حضرت ابو یعلا موصلی کی مسند جو ہے احادیث کا مجموعہ ہے، اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 151۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 152۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 154۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث کئی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی، ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مجھے ان تمام سے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 155۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ ایمان والوں میں سے کس کا ایمان افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسی طرح ہیں، ان پہ یہ حق ہے، ان کو کون سی شے رکاوٹ ہے؟ اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے بلکہ ان کے علاوہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء ہوں گے؟ ان کو اللہ عز و جل نے عزت دی رسالت و نبوت دے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح ان کا ایمان افضل ہو سکتا ہے؟ ان پر حق ہے، ان کو کون سی چیز شے رکاوٹ ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے بلکہ ان کے علاوہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء ہوں گے جو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کون سی شے رکاوٹ ہے؟ یہ درجہ دینے سے اللہ عز و جل نے ان کو شہادت کے بدلے انبیاء کے ساتھ درجہ نہیں دیا بلکہ ان کے علاوہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جو ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں، جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ لٹکی ہوئی چاندی پائیں گے تو وہ عمل کریں گے جو اس میں ہے، وہ ایمان والوں میں افضل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 156۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اماموں حکمرانوں میں سے اچھے کون ہیں، برے کون؟ وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ تمہارے برے حکمران وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تم ان پہ لعنت کرتے ہو اور وہ تم پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، 157۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مجھ سے زیادہ مقرر کیا۔ میں نے عرض کی، میں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر نے ان کو جواب میں فرمایا، ان کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تیرے باپ سے، خود اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تجھ سے۔ رہی بات ہجرت کی، تیرے والدین نے تو تیرے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 158۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ 1 ماہ تک ایلا فرمایا۔ جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ ایک اور حدیث ہے، 159۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے علیحدہ ہوئے تو میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کنکریوں کو پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، یہ بات پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آج ضرور بتاؤں گا۔ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، میں نے کہا اے بنت ابو بکر، کیا آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے ابن خطاب، مجھے اور آپ کو کیا، آپ اپنے عیب دیکھیں۔ میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس گیا تو میں نے کہا اے حفصہ، کہ آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تجھے طلاق دے دیتے۔ حضرت حفصہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ میں نے ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت حفصہ نے کہا کنویں میں اپنے خزانے میں ہیں۔ میں وہاں داخل ہوا تو میں نے حضرت ربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کنویں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جو اپنی ٹانگیں اس میں لٹکائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تشریف فرما تھے۔ میں نے آواز دی اے ربا، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگیں۔ ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگے۔ حضرت ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگے۔ حضرت ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی آواز بلند کی اور میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ حفصہ کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حفصہ کی گردن اتارنے کا حکم دیتے تو میں ضرور اس کی گردن اتار کے لے آتا۔ میں نے اپنی آواز بلند کی، میری طرف اجازت کا اشارہ کیا گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پہ کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ چٹائی کے نشان تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کو دیکھا، اس میں ایک ساعت تھا جو کمرے کے لیے کنارے میں لٹکے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا ہوا تجھے، کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روں، یہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہیں، یہ خزانہ ہے کہ میں ان کے علاوہ دیکھ ہی نہیں رہا، جبکہ یہ کیسر اور کسرا پھلوں اور نہروں میں ہیں، آپ اللہ کے رسول اور ان کی تعریف کرنے والے ہیں، آپ کے لیے خزانہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، کیا تو خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت داخل ہوا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثرات دیکھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں کی طرف سے کیا تکلیف ہوئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دیتے ہیں تو اللہ اور ان کے فرشتے اور جبریل اور میکائیل اور میں اور ابو بکر اور ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں بہت کم گفتگو کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں اس سلسلے میں میری تصدیق اللہ کرے۔ جو میں نے عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی عَسَىٰ رَبُّهُ أَن طَلَّقَكُنَّ آخر تک۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے زور باندھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں داخل ہوا تو صحابہ کرام کنکریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو چاہے تو میں مسلسل بتاتا رہوں گا، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے سے چلا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو میں بھی اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ زمین سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمرے میں 29 دن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ میں مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو میں نے اپنی بلند آواز سے آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے، اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ إِلَىٰ آخر۔ میں وہ تھا جس نے اس سے یہ معاملہ استثنایات کیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اختیار والی آیت نازل فرمائی۔ ایک اور حدیث نمبر 160، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 161، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے جس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں دیا تھا اس کو بازار میں فروخت کرتے ہوئے پایا، میں نے اس گھوڑے کو خریدنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 162، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے لیے بھلائی یہ ہے کہ تو لوگوں میں سے کسی کو کوئی چیز شے نہ مانگ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے ہیں یہ بھی تو مانگنے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل عطا کرے بغیر مانگے وہ لے لیا کرو، یہ وہ رزق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 163، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 164، حضرت عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، میں نے خیمے کے پاس پیچھے سے آواز دی خبردار میں فلاں بن فلاں جرمی ہوں، ہماری بہن کا بیٹا اس کا بھائی ہے، اس نے نبی فلاں کی مدد کی ہے، ہم نے اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی ایک جانب کو اٹھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ اس صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں وہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے پاس دونوں چلتے ہیں۔ ہم اس کے پاس آئے، ہم تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم بیان کر رہے تھے بے شک فیصلہ 4 اونٹ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 165، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضع پہ مسا کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے ظاہر پہ مسا کرنے کا حکم دیتے تھے جب دونوں پاکی کی حالت میں پہنے ہوئے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 166، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موضوع پہ مسا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 167، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دی ہے، پھر آپ سے رجوع کر لیا ہے میری وجہ سے، اللہ کی قسم اگر آپ کو دوبارہ طلاق دی تو میں آپ سے ہمیشہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تھی، پھر آپ سے رجوع کر لیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 170، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہل قبرستان کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، بہت زیادہ دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبرستان کے متعلق پوچھا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان والے اسقلان کے شہداء ہیں، ان کو جنت میں خوبصورت کر کے بھیج دیا گیا جس طرح دلہن کو خوبصورت اور سجا کے شوہر کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔